اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. انٹروڈکشن ٹو سورت الاعراف، سورہ نمبر 7. یہ سورہ الاعراف جو ہے 7 نمبر کی سورہ ہے. اس کا مطلب ہے بلندیاں، ہائٹس. تو اس کا یہ تعارف ہے، اس سورہ کا انٹروڈکشن ہے. دس سورہ از کلوزلی کنیکٹڈ ود both chronologically and in respect of the argument with the previous سورہ. اور previous سورہ کون سی تھی؟ سورہ انعام، جو ہم نے ابھی ختم کی ہے. تو سورہ انعام جو ہے وہ اور سورہ اعراف، تو ان کا مطلب یعنی کہ جیسے کرونالوجیکلی بھی یہ لوگ بہت قریب ہی ہے نا، ایک کے بعد. اور ان کا جو مطلب اندر جو بھی اندر حجت ہے، حجہ آرگیومنٹ، تو اس کے بھی لیے دونوں کنیکٹڈ ہے، دونوں سورے. But it expounds the doctrine of revelation and man's religious history by illustrations from Adam onwards, through various prophets, and the details of Moses' struggles to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in whom Allah's revelation is completed. یہ جو بھی اللہ کی جو وحی، اللہ کا کلام ہے، ریولیشن ہے جو، تو اس کا جو بھی عقیدہ ہے اس کو یہ برابر ایک ایک کھول کے، یعنی جیسے بولتے ہیں نا، پورا کھول کے اندر سے پورا بیان کیا جاتا ہے. اور انسانوں کی جو دین کی، یعنی دین کا جو تاریخ ہے، یعنی مطلب اتہاس، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے باقاعدہ سے، جیسے بولتے ہیں نا، کوئی تصویر کو بنا کے پینٹ کر کے پورا اس کو بتایا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر دوسرے تمام جتنے بھی رسول اور نبی جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، 25 ہے وہ. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ہے، ان کی جدوجہد جو ہے وہ وہاں سے لے کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ٹائم تک. اور اس کے اندر یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ پورا ریولیشن آیا، یعنی اللہ کا کلام آیا، یعنی کہ یہ قرآن آیا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ جو قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے پورا ہوا، کمپلیٹ. پھر اس کی سورہ کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 31، 1 سے لے کے 31 آیت تک کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے: The note, learn from the past, is struck from the very beginning. یعنی کہ اس سورہ کی شروعات سے یہ چیز دی گئی ہے کہ جو پاسٹ ہے، یعنی ماضی جو ہے، اس سے سیکھو. یعنی کہ انسان ماضی میں کیا ہوا تھا، پاسٹ میں کیا ہوا تھا، اس سے سبق سیکھو، اس سے سیکھنا ہے. The opposition of evil to good is illustrated by the story of Adam and Iblis. اور برائی یعنی کہ ایول اور بھلائی، اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو قصہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، یعنی بھلائی اور برائی. ایول ابلیس ہے نا، اور گڈ آدم علیہ السلام. تو اس طرح سے پھر وہ چلی آ رہی ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ اچھے بھلے لوگ اور ایول شیطانی ابلیس کے بھائی لوگ بھی ہوتے بھائی. ایروگینس لیڈس ٹو ریبیلین. انسان کے اندر اگر اپنی انا آ جائے نا، انا اڑ جاتی نا،
یعنی کہ گھمنڈ، غرور اور اکڑ فوں بولتے ان کو، ایروگنس کو کولوکیل اردو لینگویج میں. تو ایروگنس لیڈس ٹو ریبیلین. تو جب انسان کے اندر بہت ہی گھمنڈ اور غرور ہوئے گا تو وہ اپنی اکڑی گردن کے ساتھ مطلب بڑا بغاوت پہ اتر آئے گا. ہم کیوں کرے، ہم کیوں مانے، کیونکہ وہ ان کی شان نہیں کہ وہ مانے، تو اس لیے وہ ریبیلین ہو جاتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں. The rebel is jealous and tempts the natural man, who is warned against deceit and all excess. اور جب انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے تو وہ باغی کہلاتا ہے. باغی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی جل ککڑا ہوتا ہے. یہ بھی کولوکیل لینگویج ہے، جل ککڑا، جلنتر، جیلس، انویس. وہ سب پہ جلتا ہی رہتا ہے. اور جو سیدھے سادھے انسان ہیں ان کو فتنے میں ڈالتا ہے. تو اس کو بھی خبردار کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کو خبردار کیا جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف کہ یہ جو دھوکہ، کیونکہ جو دھوکہ ہے، جو مطلب انسان کسی کو بھی ڈیسیٹ کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے اس کو، تو وہ اور جو بھی حد سے اسراف کرنے والی بات ہے وہ یہ ان سے یہاں سے بھی مطلب انسانوں کو انذار کیا جاتا ہے، یعنی وارن کیا جاتا ہے. تو یہ ہے 1 سے لے کے 31 آیت جو ہے اس کے بیچ کا جسٹ ہے. پھر ہے آیت نمبر 32 سے لے کے 58، اس کے بیچ کا جو جسٹ ہے، یعنی 32 آیت سے لے کے 58 آیت تک. If the warning is not heeded, the future penalties are indicated. اگر خبردار کرنا جو ہے، وارننگ، یعنی کہ مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وارن کرنا اور انذار کرنا. انذار کا مطلب ہوتا ہے وہ خبردار کرنا کہ دیکھو آگے بہت مطلب ہے، بہت ہی بھیانک ہے سب کچھ، دیکھو اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو اس طرح سے جب وارننگ دی جاتی ہے، اگر اس وارننگ کو تم نظر انداز کرو، اس پہ غور و فکر نہ کرو، اس پہ عمل بھی نہ کرو، اس کو سمجھو بھی نہ کہ وہ وارننگ جو ہے اس کے اوپر تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آگے مستقبل میں جو بھی مطلب سزائیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پینلٹیز آئیں گی، اس کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو پھر آگے یہ ہوگا، ابھی سدھر جاؤ، یہ نصیحت اخذ کرو، ورنہ پھر آگے تمہارا ایسا سب ہوگا، بہت ہی برا جو پینلٹیز دیتے دیتے بندے کا حال برا ہو جائے گا نا. وہ پینلٹیز وہ نہیں ہے کہ ابھی اتنا کیش دینا، یہ دینا نہیں، وہ تکلیفیں ہیں. While the privileges and the bliss and peace of the righteous are shown in a picture of the hereafter. مگر ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بہت نیکوکاروں میں سے ہیں، بہت متقین لوگ ہیں، رائچیس لوگ، ان لوگوں کے لیے کیا کیا فیورز ہیں، ان کے لیے کیا کیا پریویلیجز ہیں، یعنی ان کو اللہ پاک کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا، کیسی برکات ان کے اوپر ہوگی، اور کیسی ان کے اوپر ٹرینکولیٹی، پیس ہوگا کہ وہ سکون اور اطمینان کون سے بازار میں ملتا ہے کہیں؟ کروڑوں روپیہ دے کے بھی ملتا ہے پیس؟ نہیں ملتا. مگر وہ رائچیس لوگوں کو وہ پیس ملے گا جس کو کہ اللہ نے آخرت کے پکچر میں بتایا. مووی تھیٹر کے تو بہت پکچر دیکھتے نا سب، لیکن یہاں اللہ آخرت میں، قرآن میں اس نے آخرت میں ان چیزوں کا پکچر بتایا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو دیکھ کے
اس پہ عمل کرنا چاہیے ہم کو. As well as in the power and goodness of Allah in the world that we see around us. اور پھر یہ دنیا جو ہے ہم چاروں طرف اپنے دیکھتے نا, تو یہ چاروں طرف جو دکھائی دیتی ہے دنیا, اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا پاور. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ قدیر جو ہے یہ اللہ کا قدرہ جو ہے یہ پاور ہے. تو اللہ کا پاور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا. کتنا بھی پاورفل کوئی ہو دنیا کے اندر, اللہ کے پاور کے سامنے وہ کچرا ہیچ ہے. پھر اللہ کی ہم بھلائی بھی دیکھتے بہت, کہ جن لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے یا کوئی بہت نیکوکاروں میں سے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کیسی بھلائیاں کرتا ہے, وہ بھی ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں یا نہیں اس دنیا میں. یہ اللہ نے ہم کو اسی سورہ کی 32 سے لے کے 58 آیت کے بیچ میں یہ سب ہم کو اس کے اندر دیا گیا ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے آیت نمبر 59 سے لے کے 99, یعنی آیت نمبر 59 سے لے کے 99, اس کے بیچ کا جسٹ. دا اسٹوری آف نوح اینڈ دا فلڈ. ہم کو اس میں قصہ نوح علیہ السلام کا اور ان کا وہ طوفان ورڈ جو ہے وہ عربی ہے, تو وہ اینڈ دا اسٹوریز آف ہود, صالح, لوط علیہ السلام اینڈ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام, ان تمام کے لیے. تو ان سب کے قصے ہیں. All point to the lesson that prophets were resisted and rejected. ان سب کے قصوں میں ہم جو دیکھتے ہیں تو وہ ایک سبق ہم کو جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام نبی رسول جو ہے ان کے ساتھ لوگوں نے بہت ہی مطلب جیسے کہتے نا ان کے ساتھ بہت ہی ریزسٹ کیا ان کو, یعنی ان کی بات کو نہیں ماننا, ان کے خلاف جانا اور ان کی بغاوت پہ اتر آنا اور ان کو ریجیکٹ کرنا, یعنی کہ رد کرنا, جھٹلانا. بٹ ٹروتھ ٹرائمپڈ ان دا اینڈ. سچائی اور حق بات جو ہے اس کی فتح ہے آخر میں. آخر میں تو ہے لیکن درمیانی اور بیچ کے راستے جو ہیں اس میں تو بہت سارے ہیں نا جو سہنا پڑتا ہے. ان نبی رسولوں کو بہت سہنا پڑتا ہے. اینڈ ایول واز ہمبلڈ. اور آخر میں جو بھی ایول ہے اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے. فار Allah's plan never fails. اللہ نے جو بھی پلان کیا, اللہ کا پلان, اللہ کا ارادہ ہے اور وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. اللہ نے جو ارادہ کیا, جو پلان کیا ہے اس میں وہ ہو کے رہے گا, کامیاب ہو کے رہے گا, اس کی جیت ہو کے رہے گی. پھر ہے آیت 100 سے لے کے 157, یعنی کہ 100ویں آیت جو ہے وہاں سے 157 آیت تک, اس کے بیچ کا جسٹ. دا اسٹوری آف موسیس از ٹولڈ ان گریٹر ڈیٹیل. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے, ڈیٹیل کے ساتھ. Not only in his struggles with Pharaoh, یعنی ان کی جو بھی جد و جہد تھی پوری, جو ان کا جہاد تھا فرعون کے ساتھ, but in his preparation for his mission, اور ان کا جو مشن تھا اس میں بھی, اس کی تیاری میں بھی ان کو بہت ان کو جد و جہد کرنا پڑا. And his struggles with his own rebellious people. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی یہی بنی اسرائیل,
جو آج یہودی بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ لوگ بھی بہت ہی باغی لوگ تھے، تو ان کے ساتھ بھی بہت ہی جد و جہد کرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہی قوم کے ساتھ. Even from the time of Moses, the coming of the unlettered prophet was foreshadowed. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم تھا تبھی ہی امی رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے پڑھے لکھے نہیں تھے، امی اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو، رسپیکٹ کے ساتھ بولنا ہے، تو وہ چیز کا بھی پیشن گوئی ہو گئی تھی. اب ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 158 سے لے کے 171، یعنی 158 سے 171 آیت جو ہے اس کے بیچ کا جسٹ. But the people of Moses frequently lapsed from Allah's law as promulgated to them. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بار بار اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون سے جو ان کو یعنی دیا گیا تھا، ان کو سکھایا گیا تھا، اس سے ہٹ جاتے تھے. یعنی ان کو اس شریعت سے کوئی لینا دینا خاص نہیں تھا، اس لیے بار بار وہ لوگ اس سے علیحدہ ہو جاتے تھے یا اس کے خلاف ہو جاتے تھے. اینڈ ٹرانسگریسڈ، اور حدوں کو توڑ دینا جس کو کہتے ہیں نا کہ نکل گئے، بس حدوں کو توڑ کے نکل گئے، تو ویسے وہ ٹرانسگریس کرتے تھے Allah's covenant، یعنی اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان کے ساتھ اس کو توڑ دیتے تھے وہ. اینڈ they were scattered through the earth in sections، اور اسی لیے اللہ نے بھی ان کو حصے بکھرے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں پھیلا دیا، چھوٹے چھوٹے حصے بنا کے. پھر لاسٹ سیکشن جو ہے اس میں ہے آیت نمبر 172 سے لے کے 206. اس سورے میں 206 آیت ہے، اور یہ مکہ کی سب سے بڑی سورے ہے، یعنی مکی سورے میں سب سے لمبی، سب سے بڑی سورہ الاعراف ہے. The children of Adam have multiplied. تو یہ ابھی آخری حصے کے اندر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے یعنی بنی آدم یعنی انسانیت بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی. But many of them have rejected truth. لیکن کیا سب آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی سارے بنی آدم جو ہیں کیا انہوں نے مان لیا اللہ کو؟ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس حق بات کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، انکار کیا ہے، نہیں مانے. اینڈ گو بائی ڈگریز ٹو ڈسٹرکشن in ways that they do not realize. اور کچھ تھوڑے، کچھ اس سے زیادہ، کوئی اور زیادہ، کوئی اور زیادہ، یعنی الگ الگ طرح سے الگ الگ ڈگریز میں اپنی اپنی تباہی کی طرف سب گئے. ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں تھا کہ کس طرح سے ان کی تباہی ہونے والی ہے. لیکن کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی تھوڑا، کوئی بہت، ایسا ہوتے یعنی اس طرح سے تھوڑے بہت ہوتے ہوتے تباہ ہو گئے وہ، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں. کیونکہ بہت سارے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اللہ کو نہیں مانتے. The righteous listen to the message of Allah. لیکن وہ لوگ جو نیکوکاروں میں سے ہیں، جو صالحین ہیں، متقین ہیں، وہ تو سنتے ہیں اللہ کے پیغام کو، اللہ کا میسج، اللہ نے جو قرآن بھیجا اس کو سنتے ہیں. ایسا سننا جیسا کہ سننے کا حق ہے اس کا. اینڈ سرو ہم یعنی اللہ، اینڈ سرو ہم ان ہیوملٹی، اور اپنے آپ کو
اللہ کے سامنے بالکل جھکا دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. قرآن کو پڑھ کے اور پھر اس کی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا اور اس کو جھک کے ہیوملٹی کے ساتھ ماننا اور جو اللہ نے کہا اس کو کرنا. تو وہ رائچیس بندے جو ہے وہ کرتے